بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ سورہ حجرات کی پہلی آیت کے تعلق سے 4 درس گزر چکے ہیں، یہ 5واں درس ہے، اور ہم نے ذکر کیا تھا کہ قرآن ایک سمندر ہے لا ساحل لہ، کہ جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے، لیکن شارٹ ایکسپلینیشن کے ساتھ ہم گزرتے چلے جائیں گے، مختصر وضاحت کے ساتھ ہم گزرتے چلے جائیں گے، اور کوشش کریں گے کہ سورہ حجرات کی 18 آیتیں کسی نہ کسی طرح اس کی وضاحت ہو جائے، اس کی تفسیر مختصراً سامنے آ جائے۔ ہم نے اہل تقلید پر رد کیا تھا، اہل بدعت پر رد کیا تھا، اسی طرح فلاسفر پر رد کیا تھا، ملحدین پر رد کیا تھا، اور کفار و مشرکین پر رد کیا تھا۔ ایک اہم چیز جس کی طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ آیت کریمہ میں رہنمائی کرتا ہے وہ ہے کہ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ انسان بغیر علم کے فتویٰ دے۔ بغیر علم کے فتویٰ دینا یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ۔ اللہ فرماتا ہے سورہ نحل کے اندر، اور تم نہ کہو جو کچھ تمہاری زبانیں بیان کرتی ہیں جھوٹ کو، یعنی جھوٹی بات نہ گھڑو اللہ رب العالمین پر، لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، کہ تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر جھوٹ گھڑتے ہو، اور جھوٹ گھڑنا یہ کوئی اچھی بات تو ہے نہیں۔ کیوں اچھی بات نہیں ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا اس کی صورت کس طرح تم جھوٹ گھڑتے ہو اللہ رب العالمین پر، کہتے ہو کہ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ، یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، جبکہ حلال اور حرام کسی چیز کو قرار دینے کا کام یہ شارع کا ہے، یہ قانون ساز کا ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کام ہے، اور پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو اللہ وحی فرماتا ہے اس کے ذریعہ سے کسی چیز کے بارے میں کہا جائے گا کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے۔ بلکہ ایک اور بہت بہتر پوائنٹ کہ نبی کو بھی یہ حق نہیں ہے کہ اپنی طرف سے کسی چیز کو حلال کر لیں یا حرام کر لیں۔ یا ایھا النبی لما تحرم، اللہ نے فوراً ڈانٹ لگائی تھی، فوراً پھٹکارا تھا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر شہد کو حرام کر لیا تھا، اور ایک روایت کے مطابق لونڈی کو حرام کر لیا تھا، جیسا کہ مفسرین نے دونوں تفسیریں کی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ حق نہیں ہے کہ اپنی طرف سے کسی چیز کو حلال کرے یا حرام کرے، یہ کام صرف اللہ کا ہے، حلال اور حرام کا کام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے۔ اور فرمایا اللہ رب العالمین نے بے شک وہ لوگ جو اللہ پر جھوٹ گڑتے ہیں لا یفلحون، نہ تو دنیا میں کامیاب ہو سکتے ہیں نہ آخرت میں ان کے لیے کامیابی ہے، سوائے ضلالت گمراہی کے کچھ نہیں۔ متاع قلیل، تھوڑا بہت کما لیں گے یہ لوگ جھوٹ بول کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خلاف، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے خلاف تھوڑا بہت جھوٹ بول کر کے کما سکتے ہیں تھوڑا بہت سامان۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، لیکن ان کے لیے آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ اللہ نے بہت سختی کے ساتھ ذکر کیا ہے، اس لیے وہ لوگ جو انٹرفیئر کرتے ہیں نا شریعت کے مسائل میں، ان کو ڈرنا چاہیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، بہت بڑا جرم ہے میرے بھائیوں۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین کیا فرماتا ہے؟ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ تو پھر اللہ نے فوراً ربط دیکھیں آیت کا، جوڑ دیکھیے اللہ رب العالمین نے کس طرح ذکر کیا ہے آیت میں، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ فعل امر کے اندر استمرار پایا جاتا ہے، جس طرح فعل مضارع کے اندر استمرار پایا جاتا ہے، حال اور استمرار یعنی موجودہ چیز کو بیان کیا جاتا ہے، اسی طرح استمرار بھی، دوام جس کو کہا جاتا ہے وہ بھی ہوتا ہے فعل امر میں۔ جیسے مثال کے طور پہ کسی شخص سے کہا جائے قم، کھڑے ہو جائیے، اجلس، بیٹھ جائیے، امشی، چلیے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کو فوراً کہنا ماننا ہے، اور پھر وہ کام جو ہے اس کے اندر دوام ہونا چاہیے۔ ایک تو فوریت والا مسئلہ ہوتا ہے کہ فوراً وہ کام کیا جائے، دوسری بات یہ کہ اس کے اندر یہ بھی دلالت ہوتی ہے کہ ہمیشگی والی دلالت ہوتی ہے، جیسا کہ اصولیوں نے ذکر کیا ہے۔ بہرکیف ایک الگ مسئلہ ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈریے۔ اب آپ کہیں گے کہ نہیں صاحب میں تو بہت بڑا متقی ہوں،
میرے جیسا آدمی اللہ سے ڈرے گا؟ آپ کسی کو سمجھائیے ذرا، آپ کہ اللہ سے ڈرو یار، کیسی باتیں کرتے ہو آپ، اللہ سے ڈریے، یہ جو آپ غلط طریقے سے مال کما رہے ہیں اللہ سے ڈریے اس معاملے میں۔ ارے مولانا ہم بہت ڈرتے ہیں اللہ سے، ہمیں ضرورت نہیں ہے ڈرنے کی، ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں۔ اب بتائیے سید الاولین والآخرین امام رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ فرماتا ہے یا ایھا النبی اتق اللہ، یا ایھا النبی اتق اللہ، نبی اللہ سے ڈریے۔ اللہ نے سب سے افضل، سب سے اشرف، سب سے زیادہ محبوب اپنے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کیا کہ اے نبی اللہ سے ڈریے۔ ہم کون سی کھیت کی مولی ہیں؟ اگر ہم سے کوئی کہے کہ اللہ سے ڈریے تو ہم مطلب اتنے بڑے متقی پارسا اور اتنے نیک ہیں کہ ہم فوراً جو ہے اس پہ تان و تشنیع کرنا شروع کر دیں گے جو ہم سے یہ کہہ رہا ہے؟ میرے بھائیو ڈرنا ہے ہمیں صرف اللہ رب العالمین سے۔ اس آیت کے اندر دو اہم چیزوں کی طرف اشارہ کیا گیا، نمبر ایک الوہیت، نمبر دو رسالت۔ واتقوا اللہ، یہ الوہیت ہے، اللہ سے ڈریے، اور اس سے پہلے کہا بین یدی اللہ ورسولہ، الوہیت یعنی اللہ کو ایک مانیے، ورسولہ اور اس کے رسول پر بھی ایمان لائیے۔ الوہیت اور رسالت یہ دونوں لازم ملزوم چیزیں ہیں۔ اگر مثال کے طور پہ کوئی اللہ کا انکار کرتا ہے تو وہ اتھیسٹ ہے، ملحد ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتا ہے، اللہ پر ایمان رکھتا ہے لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرتا ہے تو وہ شخص کافر ہے۔ دونوں میں فرق ہے، ایک ہے کافر، ایک ہے ملحد۔ ہمارے زمانے میں اتھیسٹ ہے نا بہت سارے، جس کو ناستک کہتے ہیں، ناستک، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کا انکار کرتے ہیں۔ تو اسی آیت سے ان لوگوں پہ رد ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین ہے، اس کا وجود ہے، اس کی ذات موجود ہے، اور ہم نے ذکر کیا تھا کہ وہ عرش پر مستوی ہے، بیٹھا ہوا نہیں ہے۔ بیٹھنے کا لفظ سلف نے استعمال نہیں کیا ہے، استوا کا لفظ استعمال کیا ہے، استوا کے معنی بلند ہونا۔ اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہے، بلند ہے، یہ لفظ سلف نے استعمال کیا ہے۔ لہذا اللہ کے وجود پر ایمان رکھنا ہے، اور دوسری چیز جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر یقین رکھنا ہے، پھر اقرار بھی کرنا ہے زبان سے اس کا، یہ بہت اہم چیز ہے۔ آگے چلیں، اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سن رہا ہے اور جان رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا سمیع، سن رہا ہے۔ سننا دو طرح کا ہے، اہل علم نے ذکر کیا، ایک ہے سمع ادراک اور ایک ہے سمع استجابہ۔ سمع ادراک کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے، باریک سے باریک چیز، پوشیدہ ہو، ظاہر ہو، موجود ہو، آمنے ہو، سامنے ہو، پیچھے ہو، اوپر ہو، نیچے ہو، ان تمام جتنی بھی مخلوقات ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان تمام کی باتوں کو سن رہا ہے۔ حتیٰ کہ آپ کے دل کے اندر جو دل کی بھی ایک گفتگو ہوتی ہے، جی ہاں، اس لیے قول قلب بھی ہوتا ہے، جس طرح دل کا کام عمل کرنا بھی ہوتا ہے، جو اندر سے آپ کی آواز نکلتی ہے یہ قول ہے، دل کی بات جو زبان پر آ جاتی ہے، اور دل کا ایک دوسرا کام ہوتا ہے عمل کرنا۔ جب دل کے ذریعہ سے آپ کوئی چیز سوچتے ہیں تو یہ سوچنا اہل علم کہتے ہیں کہ یہی عمل ہے۔ دل سوچتا بھی ہے اور دل جو ہے بات بھی کہتا ہے، جیسا کہ اہل علم نے اس چیز کا ذکر کیا ہے قرآن مقدس کی بعض آیات سے استدلال کرتے ہوئے، ہر چیز کو سن رہا ہے۔ اب اس کا کیا تعلق ہے پہلی آیت سے؟ بہت اہم جوڑ ہے کہ پہلے اللہ نے فرمایا کہ اے ایمان والو تم اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو اور اللہ سے ڈرو۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ سن رہا ہے اور جان رہا ہے۔ جی ہاں، اگر تم اپنی زبان سے غلط فتوے دو گے تو اللہ اس کو سن رہا ہے، اگر تم اپنی زبان سے اللہ کے خلاف کوئی بات کہو گے اللہ اس کو سن رہا ہے، اگر تم اپنی زبان سے کوئی ایسی بات کہو گے جو پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف ہوگی اللہ اس کو بھی سن رہا ہے۔ اللہ ظاہر کو بھی سن رہا ہے، جو پوشیدہ چیزیں ہیں اللہ ان کو بھی سن رہا ہے۔ آپ اپنی بیوی کے ساتھ ایک خلوت میں ہوتے ہیں، تنہائی میں ہوتے ہیں، اکیلے میں ہوتے ہیں، کوئی نہیں ہوتا ہے، آپ چاروں طرف سے دروازے بند کر لیتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو کچھ آپ کے درمیان گفتگو ہوتی ہے، سرگوشی ہوتی ہے، اس کو بھی سن رہا ہے۔ اور آپ مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، کئی لوگ ادھر 5 لوگ بیٹھ گئے، ادھر 6 لوگ بیٹھ گئے، ادھر 7 لوگ بیٹھ گئے، الگ الگ حلقے اور دائرے بنا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ رب العالمین سب کی گفتگوؤں کو سن رہا ہے۔ آپ یہ نہیں کہیں، جیسے مثال کے طور پر میں ہوں،
ابھی دو ادھر گفتگو کرنے لگے، دو ادھر گفتگو کرنے لگے، تو میں واضح طور پہ نہ تو ان کی گفتگو سن پاؤں گا نہ ان کی گفتگو سن پاؤں گا۔ انسان کی عقل بہت محدود ہے، انسان کی سماعت جو ہے، جو سننا انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو عطا کیا وہ محدود ہے، بہت معین ہے وہ، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو مخلوق کے مشابہ نہیں قرار دیا جا سکتا۔ اللہ کی ذات بہت بلند تر ہے، وہ سن رہا ہے۔ 5 لوگ ہوں، 10 لوگ ہوں، اب اس دنیا میں کتنے لوگ، کروڑوں اربوں لوگ موجود ہیں، کہا جاتا ہے 7 ارب جو ہیں اس دنیا کے اندر لوگ موجود ہیں۔ صرف انسانوں کی بات چھوڑیں آپ، اللہ رب العالمین اس چیونٹی کو بھی سن رہا ہے جو زمین کے نچلے حصے میں موجود ہوتی ہے، اپنے بل کے اندر موجود ہوتی ہے، اور وہ کیا کہتی ہے اللہ رب العالمین اس کو بھی سنتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت پر دلالت کرتی ہیں۔ اس لیے اہل علم کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی قدرت جو ہے وہ قدرت تامہ ہے، قدرت کاملہ ہے، مکمل قدرت اللہ رب العالمین کے یہاں پائی۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا علیم، اللہ جان بھی رہا ہے، جی ہاں اللہ جان رہا ہے جو تم کہتے ہو اور جو تم کر رہے ہو۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ اکبر۔ اللہ جان رہا ہے، آنکھوں کی خیانت تک کو اللہ جانتا ہے کہ تمہاری آنکھیں کیا خیانت کرتی ہیں، کس طرح تم غلط اشارے کرتے ہو۔ یہ جو پلک جھپکتی ہے نا ہماری، ایسے کر کے یہ پلک جھپکنا نا، اس کو اللہ اس کو بھی جانتا ہے، بلکہ اگر نہ جھپکائے لیکن پھر بھی اپنی آنکھ سے آپ کسی عورت کو دیکھتے ہیں جو اجنبی عورت ہوتی ہے، اللہ رب العالمین اس کو بھی جانتا ہے۔ آپ نے اپنی آنکھ سے کوئی گناہ کیا ہے، آنکھ سے گناہ، یہ آنکھ کھول کر کے آپ کسی اجنبی عورت کی طرف دیکھتے ہیں، اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ اس لیے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے بڑی شاندار بات کہی ہے، کہتے ہیں کہ رب نظرۃ تحبط العمل، بسا اوقات کسی اجنبی پرائی عورت کو ایک مرتبہ دیکھنا یہ انسان کے سارے اعمال کو برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ یا اللہ، اتنا بڑا گناہ ہے کسی اجنبی عورت کی طرف دیکھنا۔ ہمارے نوجوان تو اس چیز کو آسانی میں لے لیتے ہیں، چھوٹی سی معمولی سی چیز سمجھ کر کے ایسا کرتے ہیں، حالانکہ یہ بہت بڑا جرم ہے میرے بھائیو۔ اتنا یاد رکھیے، کوئی بھی گناہ کر رہے ہیں، اتنا یاد رکھیے کوئی بھی گناہ کرتے وقت اگر شیطان آپ کو ابھار رہا ہے تو اتنا یاد رکھیے، آپ تنہائی میں ہوں، خلوت میں ہوں، جلوت میں ہوں، لوگوں کے سامنے ہو، اتنا یاد رکھیے کہ اللہ آپ کو جان رہا ہے، اور کوئی غلط بات کہنے سے پہلے، زبان سے کوئی بات کہنے سے پہلے، چغلخوری کرنے سے پہلے، غیبت کرنے سے پہلے، ایک دوسرے کی شان میں برائی کرنے سے پہلے، کسی اہل ایمان کی شان میں، صاحب ایمان کی شان میں گستاخی کرنے سے پہلے، علم والے کی شان میں گستاخی کرنے سے پہلے اتنا یاد رکھیے کہ اللہ سن بھی رہا ہے آپ کی گفتگو کو اور آپ کو جان رہا ہے۔ یہ یاد رکھیے، اللہ کے یہاں کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں، یہ ہمارا ایمان ہے، یہی اہل سنت والجماعت کا ایمان ہے۔ اور اس تعلق سے 2 اہم فرقے گمراہ ہوئے ہیں، ایک جہمیہ اور دوسرا معتزلہ۔ یہ فرقے اب موجود نہیں ہیں، لیکن کچھ چیزیں ان کی بعض آثار کچھ شیعوں میں داخل ہوئے ہیں، شیعوں کے اندر، رافضیوں کے یہاں ان کے کچھ عقائد موجود ہیں آج بھی، اور صوفیوں میں بھی، یعنی بعض بدعتیوں میں بھی ان کے وہی عقائد کے آثار آج بھی موجود ہیں۔ جہمیہ یہ وہ فرقہ ہے جس نے کہا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کوئی بھی نام نہیں ہے، انہوں نے اللہ کے ناموں کا انکار کیا، اللہ کی صفتوں کا انکار کیا، کہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک ہی نام ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ رب العالمین کے ہم بہت سارے نام رکھیں گے تو ایسی صورت میں اس سے لازم آئے گا کہ بہت سارے خدا لازم آئیں گے، اس لیے انہوں نے اللہ کے ناموں کا انکار کیا۔ تو سمیع یہ اللہ کا نام ہے، سننے والا، اور علیم یہ بھی اللہ کا نام ہے، جاننے والا۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، اہل علم کہتے ہیں کہ انسان کو ایسے نام سے دعا کرنا چاہیے جو دعا آپ کر رہے ہیں وہ اسی لائق۔ مثال کے طور پر آپ کہیں اے اللہ رب العالمین تو سمیع ہے، تو سننے والا ہے، میری دعا کو قبول فرما لے۔ اے اللہ رب العالمین تو جاننے والا ہے، تو علم والا ہے، اے اللہ تو مجھے علم عطا کر دے۔ اب چاہے شرعی علم ہو یا ہمارے بعض بھائی جو وہ عصری علوم حاصل کر رہے ہیں، جو انجینئرنگ کر رہے ہیں، جو ڈاکٹری کر رہے ہیں، وہ بھی اللہ، علم تو اللہ نے دیے ہیں نا سارے، تو آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ جو اللہ تو مجھے یہ جو میں BA کر رہا ہوں، MA کر رہا ہوں، PhD کر رہا ہوں، یا کسی بھی فن میں آپ ہیں، اس کی اللہ سے دعا کریں اللہ رب العالمین تو مجھے یہ علم عطا کر تاکہ میں اس کے ذریعہ سے انسانیت کو فائدہ پہنچاؤں۔ اللہ حکیم ہے، تو اللہ مجھے حکمت عطا کر دے، دانائی عطا کر دے۔ تو جو آپ دعا کر رہے ہیں کوشش کریں کہ اس کا ربط جو ہو اللہ کے اسی نام سے ہو، صفت سے ہو
جس سے وہ متصف ہے، اللہ رب العالمین ایسی دعاؤں کو بہت جلدی قبول فرماتا ہے۔ ایک اور چیز، دوسری جو سمع کی قسم ہے، پہلی قسم سمع ادراک تھی کہ اللہ ہر چیز کو سن رہا ہے، ہر چیز کو جان رہا ہے۔ دوسری قسم جو ہے سمع کی، وہ ہے سمع استجابہ، اللہ قبول ہی کرتا ہے دعاؤں کو، کہ اللہ سنتا ہے یعنی اللہ دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا قال الامام سمع اللہ لمن حمیدہ فقولوا ربنا لک الحمد، کہ جب امام سمع اللہ لمن حمیدہ کہے تو تم ربنا لک الحمد کہو۔ ایک مسئلہ بھی ہے یہاں پر، ہمارے کچھ بھائیوں کو ڈاؤٹ ہوا ہے، شک ہوا ہے، میں نے سنا ہے، اس کی طرف بھی میں اشارہ کروں گا مختصراً۔ پہلے اس بات کی طرف اشارہ کہ جب امام سمع اللہ لمن حمیدہ کہے تو تم ربنا لک الحمد کہو۔ اہل علم کہتے ہیں کہ سمع اللہ لمن حمیدہ کا مطلب یہاں پر کہ اللہ نے قبول کر لیا اس شخص کی دعا کو جس نے اس کی حمد بیان کی۔ یہاں قبولیت کے معنی میں، سمع استجابہ ہے قبولیت کے معنی میں۔ اسی لیے ایک بہت علمی فائدہ ہے، اہل علم نے ذکر کیا ہے کہ اللہ رب العالمین سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے کہ پہلے اس کی حمد بیان کریں، پہلے اللہ کی تعریف کریں۔ آپ جب دعا کریں ہاتھ اٹھائیں، پہلے اللہ رب العالمین کی حمد بیان کریں۔ اے اللہ تو سننے والا ہے، اے اللہ تو جاننے والا ہے، اے اللہ تو حکیم ہے، اے اللہ تو بخشنے والا ہے، اے اللہ تو رحم کرنے والا ہے۔ پہلے اللہ کی تعریفیں کریں، اے اللہ تو نے آسمانوں کو پیدا کیا ہے، اے اللہ تو نے زمینوں کو پیدا کیا ہے، اے اللہ میں حقیر ہوں، فقیر ہوں، محتاج ہوں، رب العالمین تو نے مجھے پیدا کیا ہے، اللہ تو نے آسمانوں کو، سورج کو، چاند کو۔ پہلے اللہ کی تعریف کریں خوب۔ اللہ بہت خوش ہوتا ہے جب بندہ اس کی تعریف فرماتا ہے، جب بندہ تعریف کرتا ہے۔ اس لیے امام ابن قیم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الوابل الصیب کے اندر ذکر کیا ہے کہ اللہ رب العالمین ایسی دعاؤں کو بہت جلدی قبول کرتا ہے جس میں بندہ اپنے رب کی تعریف کرتا ہے، ثنا کرتا ہے، حمد بیان کرتا ہے، کبریائی بیان کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ اپنے لیے دعا کرتا ہے، اپنے والدین کے لیے دعا کرتا ہے، اپنے رشتہ داروں کے لیے دعا کرتا ہے، اور تمام امت مسلمہ کے لیے دعائیں کرتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کے نذرانے پیش کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام کے نذرانے پیش کرتا ہے، اللہم صلی علی محمد۔ تو امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ایسی دعا کو بہت جلدی قبول فرما لیتا ہے۔ یہ بہت اہم چیز ہے میرے بھائیوں، جس کی طرف اشارہ کیا گیا۔ اور ایک چیز اور، ہم نے بعض بھائیوں کو دیکھا، عام طور پہ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ فرض نماز کے بعد دعا کرتے ہیں، ٹھیک ہے جائز ہے، کوئی حرج کی بات نہیں، اجتماعی طور پہ جائز نہیں، اجتماعی طور پہ جائز نہیں، اجتماعی طور پہ بدعت کا ہے، جیسا کہ شیخ ابن باز، شیخ ابن عثیمین اور ان سے پہلے بھی شیخ الاسلام ابن تیمیہ، ابن قیم، امام ذہبی، بہت سارے علماء نے اس کو بدعت کہا اجتماعی طور پہ۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا بعض حنفی حضرات ایسا کرتے ہیں، اجتماعی طور پہ امام صاحب دعا کرواتے ہیں تو سب لوگ ہاتھ دعا کے لیے اٹھا دیتے ہیں، اجتماعی طور پہ بدعت ہے، یہ جائز نہیں۔ لیکن انفرادی طور پہ اگر کوئی شخص فرض نماز کے بعد بھی اگر دعا کر رہا ہے تو انشاءاللہ جائز ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن بہتر جو دعا کی مقبولیت کا یعنی وقت ہے وہ ہے اذان اور اقامت کے درمیان، جو 15 منٹ کا وقفہ ہوتا ہے، اس کے اندر آپ دعائیں کیا کریں۔ ہمارے یہاں تو کوئی کرتا نہیں، میں نے نہیں دیکھا واللہ اعلم۔ مسئلہ کہ جب امام صاحب سمیع اللہ لمن حمیدہ کہیں تو مقتدی کو بھی سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنا چاہیے، جبکہ حدیث کیا کہتی ہے؟ حدیث میں یہ ہے کہ اذا قال الامام سمیع اللہ لمن حمیدہ، جب امام سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے فقولوا ربنا لک الحمد، تو تم ربنا لک الحمد کہو۔ معلوم یہ ہوا حدیث سے، جیسا کہ شارحین حدیث نے بیان کیا ہے کہ امام یہ سمیع اللہ لمن حمیدہ بھی کہے گا، ربنا لک الحمد بھی کہے گا۔ اسی طرح اگر کوئی تنہا نماز پڑھ رہا ہے وہ بھی سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے گا، ربنا لک الحمد کہے گا۔ لیکن اگر مقتدی جو ہیں، مسلیان جو نماز پڑھنے والے امام صاحب کے پیچھے ہیں، وہ سمیع اللہ لمن حمیدہ نہیں کہیں گے، وہ صرف کتنا کہیں گے؟ ربنا لک الحمد۔ اس کے کئی صیغے ہیں، ربنا لک الحمد، میں آسان صیغے بتا رہا ہوں جو حدیث میں وارد ہیں۔ ربنا لک الحمد یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، ربنا ولک الحمد واو کے ساتھ، ربنا پہلا، ربنا لک الحمد پہلا، ربنا ولک الحمد یہ بھی جائز ہے، دو صیغے ہو گئے۔ ایک تیسرا صیغہ ہے اللہم ربنا لک الحمد، یہاں پر اللہم کا اضافہ ہے، اللہم ربنا لک الحمد۔ اور ایک چوتھا صیغہ ہے اللہم ربنا ولک الحمد، بہت آسان ہے یہ چار صیغے، کبھی یہ پڑھیں کبھی یہ پڑھیں۔ اس سے کیا ہوگا؟ ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل ہوگا، سنت کی حفاظت بھی ہوگی وغیرہ وغیرہ۔ تو اس تعلق سے ہم نے پہلی آیت کی کوشش کی کہ آج تفسیر ہو جائے۔ میرے بھائیو تفسیر بہت عظیم چیز ہے اور یہ ایک بہت بڑا کام ہے، اہل علم کا کام ہے جو بہت بڑے علم رکھنے والے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں انہی اہل علم کے طور طریقے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، بالخصوص وہ لوگ جن کا عقیدہ صحیح ہے، جو سلف میں سے ہیں ہمارے، اللہ رب العالمین انہی کے مطابق ہمیں قرآن کے اندر اور حدیث کے اندر غور و فکر کرنے کی اور ساتھ ہی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔